خواجہ آصف، مجھے سمجھ نہیں آتی، بہت کم لوگ ہیں نون لیگ میں جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہیں، 2-3 ہی ہوں گے، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یار یہ بندہ کیا ہے. مثلاً اس بندے نے پاکستان کی نام نہاد لانتی جمہوریت، جس میں جمہور ہے ہی نہیں، کے بارے میں ایک بار کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے، باہر ہوں تو پیچھے پیچھے، لعنت، ایسے سارے نظام پہ لعنت. اس طرح اور بڑی کبھی کبھی یہ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں. تو خواجہ آصف نے کے پی کے حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑ کاٹو، درخت ڈالو، کاٹ ڈالو، ندی نالوں دریاؤں کے کناروں کے اندر ہوٹل اور مارکیٹس بنا لو، دولت کے لالچ میں قدرت کے انتقام کو دعوت دو، پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے، زمین پہ پانی بکھر جاتا ہے. چوٹ ٹھیکیداروں، حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں. ناجائز دولت کی حوث کا سیلاب معاشرے کی تمام اخلاقی قدریں برباد کر چکا ہے یا کر گیا. بات بہت خوبصورت ہے، اس میں ایک ڈنڈی ماری ہے خواجہ آصف نے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کنفائن کر دیا ہے کہ پی کے. باقی صوبے کیسے ہیں؟ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں ایک بار سارا کچھ بہا کے لے گئی، جو پینٹ شینٹ کا ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. میں پرائیویٹ چینلز وغیرہ کبھی دیکھتا ہوں تو لاہور کے عوام جو باتیں کرتے ہیں دکھلانے کو دل نہیں کرتا. بات خواجہ آصف نے ٹھیک کی ہے، یہ بندہ کبھی کبھی ٹھیک باتیں کرتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. پہاڑ کاٹو، درخت کاٹو، تم نے کیا چھوڑا بھائی؟ یہاں پنجاب کیسا ہے، سندھ کیسا ہے، بلوچستان کیسا ہے؟ وہ بات سنو، وہاں کے کسی سابق چیف منسٹر کے بارے میں اس کے کسی عزیز نے کہا تھا کہ اس کے 9 ملکوں میں گھر ہے، یہاں 9 کیا 3 مرلے کا گھر نصیب نہیں ہے عوام کو. تو ایسا بات کرو تو پھر یا خالص کرو، پوری کرو. ہم جیسے لوگوں کی عمریں ہم اپنے منطقی انجام کے ارد گرد کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس وقت کیا ہو جائے. تو جاتے جاتے یار آخری سچ بول جاؤ، جیسا کبھی کبھی آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے. السلام علیکم ویورز. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور نفرت یا خوف کی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. عمران خان کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی، رانا ثناء اللہ اچھے خاصے صاحب فکر آدمی ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب سی بات ہے. عمران خان کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں. آپ کی جماعت سیاسی ہے یا وہ جن کے آپ نے پیٹ پھاڑ کے یہ وہ نکالنا تھا، آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم جو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اور پتہ نہیں کیا لوٹا ہوا مال نکالنا تھا، وہ سیاسی ہیں یا آپ سیاسی ہیں؟ کن ارینجمنٹس کے نتیجے میں آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعت. میں سچی بات ہے، میں تو اس ملک کی کسی سیاسی جماعت کو بھٹو کی حد تک میں بے وقوف بنا تھا. بھٹو صاحب کو میں نے زندگی میں دیکھا نہیں، کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا. ان کے لیے اس خبیث ضیاء الحق کی میں نے جیلیں کٹی، اس کے بعد میرا ایمان اٹھ گیا. پاکستان میں سیاست، جمہوریت، یہ دونوں لفظ فوحش گالیوں کی مانند ہے. جمہوریت ان کو پتہ نہیں ہوتا، سیاست دانوں نیم خواندہ سے ہوتے ہیں، پڑھ سے. جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کو تو وجود ہی کوئی نہیں اسمبلیوں میں. اور کمال کی بات ہے یہی گھٹیا قسم کے عوام، لوور مڈل کلاس، سلائٹلی ایفلوئنٹ کلاس،
وہ ججز بن جاتے ہیں، ٹاپ کے بیرسٹرز بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، سی ایس پی آفیسرز بن جاتے ہیں، آئی ٹی انجینئرز بن جاتے ہیں، دوسری انجینئرنگ میں اس میں بڑا وہ نام بنا لیتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، ٹاپ کے رائٹرز، ٹاپ کے پینٹرز۔ یہ جو پولیٹیکل سو کالڈ گندی ایلیٹ ہے اس ملک کی، ان میں سے کسی کے خاندان میں جو کچھ میں نے کہا ہے ٹاپ کاسٹ، کوئی رائٹر مجھے دکھائیں، کوئی مجھے پینٹر دکھائیں، کچھ بھی نہیں۔ عمران خان کے ساتھ وقت کرے گا مذاکرات، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں فیصلہ اس کا ہو جائے گا۔ باقی ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، وہ تو میری اب اتنی عمر ہے کہ میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا۔ I was a school going kid when جنرل یوب خان آئے۔ وہ بہت بہتر فوجی حکمران تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے تو زندگی میں ظاہر ہے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ یونیورسٹی میں تھا، آنرز میں، یونیورسٹی میں گریجویشن کے بعد جاتے ہیں ہم، ایف اے ایف سی کے بعد انڈر گریجویٹس کی اسکیم تھی، وہ موومنٹ دیکھی ان کو بھی نہیں زندگی میں دیکھا۔ ہی واز اے فار بیٹر۔ یہ جو پولیٹیکل گند ہے اس ملک کا، یہ غلاظت، اب یقین کرو میں نہیں بلیو کرتا اس لفظ پہ، جمہوریت فراڈ ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے کو لوگوں کو رستہ رستہ بنا لیتے ہیں مڈل کلاس کی، یہ وہ، ادروائز نارملی تو اٹ از ڈومینیٹڈ بائی خاص طرح کے پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ بنارسی ٹھگوں کا یہ ٹولہ ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس ملک میں۔ باقی رہ گیا ملکی استحکام، تو میں نے تو آج تک سیاسی استحکام ملک میں دیکھا نہیں۔ تو کریں نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اوپر آخری فیصلہ اوپر ہوتا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کی ہمشیرہ نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوٹیج پیش کرو اور عدالت کو فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان ججز کو ہمت دے کہ وہ انصاف کریں، اگر سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو پھر عدالت بند کر دیں۔ لیکن جو سوچتے ہیں کہ عمران خان ڈر جائے گا اور ڈیل کر لے گا، تو پھر پاکستانی قوم عمران خان کو بہتر جانتی۔ یہ جو ہمشیرہ ہیں عمران خان کی، علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی جگہ پہ آخری جملہ، لیکن جو یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان ڈر جائے گا اور ڈیل کر لے گا، تو پھر پاکستانی قوم عمران خان کو بہتر جانتی۔ انہوں نے خود ہی ایک سوال اٹھایا اور خود ہی اس کا جواب دے دیا، اس میں میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا۔